اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم محسن انسانیات اور اماں خدیجہ کی شادی کے بارے میں بات کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ خدیجہ پہلے ہی سے آپ کے حسن اخلاق اور سحر آفرین شخصیت کی مداح تھیں۔ خوشگوار کاروباری تجربوں سے ان کے ابتدائی تاثر کو ایک اور پہلو سے مزید تقویت ملی۔ ان سب باتوں کا مجموعی نتیجہ یہ مرتب ہوا کہ وہ مستقل طور پر آپ کے سیرت و کردار کی گردیدہ ہو گئیں۔ آپ سے ان کی بڑھتی ہوئی عقیدت محبت کے جذبوں میں پروان چڑھتی گئی۔ پاکیزہ خاتون کے حالات زندگی خدیجہ خویلد بن اسد کی چہیتی بیٹی تھیں۔ ان کی پہلی شادی ایک نوجوان ابو حالہ سے ہوئی تھی۔ ان کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے تھے، مگر کچھ عرصہ بعد ابو حالہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کمر کے ایک متمول تاجر عتیق بن عائد محرومی سے شادی کر لی۔ ایک بچی کی ولادت کے بعد عتیق بھی انتقال کر گئے۔ جب خدیجہ سے آن حضور نے کاروباری مراسم کی راہ ہموار ہوئی تو اس وقت وہ ایک 40 سالہ بیوہ تھیں۔ وہ جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے بے حد پرکشش اور پر وقار دکھائی دیتی تھیں۔ خدیجہ صرف جسمانی طور پر ہی صحت مند نہ تھیں بلکہ ان کے اخلاق در عادات کا شہرہ زبان زد خلائق تھا۔ چنانچہ اسی غیر معمولی اخلاقی پاکیزگی کی وجہ سے انہیں مکہ بھر میں طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ قبیلہ قریش کے کئی چوٹی کے سرداروں نے آپ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر آپ نے ان سب تجویزوں کو مسترد کر دیا تھا۔ انہیں انور کی عالی ظرفی اور حسن اخلاق ہی متاثر کر سکے تھے۔ خدیجہ کی طرح حضور بھی اپنی غیر معمولی دیانت و امانت کی وجہ سے امین یعنی قابل اعتماد کے معزز لقب سے شہرت حاصل کر چکے تھے۔ اسی لیے طاہرہ نے امین ہی سے شادی کا تہیہ کر لیا۔ اس زمانے کے مروجہ رسم و رواج کے مطابق عورتوں کو اپنے ازدواجی معاملات طے کرنے میں مکمل خود مختاری حاصل تھی۔ خدیجہ نے جب حضور سے ازدواجی رشتے کا فیصلہ کر دیا تو انہوں نے اپنی ایک قریبی سہیلی نفیسہ سے دل کی بات کہہ ڈالی اور یوں شادی کی بنیادیں استوار ہونا شروع ہوئیں۔ محمد اور خدیجہ کا نکاح۔ نفیہ بہت سمجھدار خاتون تھیں۔ وہ فورا حضور سے ملی اور باتوں ہی باتوں میں آپ سے پوچھا، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس مطلوبہ مال و دولت نہیں ہے۔ نفیسہ بولی، اگر کوئی حسین و جمیل، خوش اخلاق اور عالی خاندان خاتون سے آپ کا رشتہ ہو جائے تو آپ اسے قبول کر لیں گے؟ آپ نے دریافت کیا، آخر ایسی خاتون ہے کون؟ جب نفیسہ نے خدیجہ کا نام لیے تو آپ نے فوراً اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ بات پکی ہو گئی تو تمام ابتدائی مراحل بھی طے ہوتے چلے گئے۔ شادی کی حتمی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضور اپنے عزیز و اقربا کو لے کر خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دولہا میاں کے ساتھیوں میں حضرت ابو طالب اور حضرت تازیہ ایسی بند شخصیات بھی شامل تھیں۔ خدیجہ کے ہاں اس کے رشتہ دار اور احباب خاندان پہلے ہی مدعو تھے۔ چنانچہ ایک عظیم نکاح کی پرسترت تقریبات کا سلسلہ شروع ہوا۔ جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت خدیجہ کا حق مہر ہیں۔ جوان اونتنیاں مقرر ہوا۔ عرب دستور کے مطابق شادی کے بعد آن حضور نے خدیجہ کے ہاں سکونت اختیار کر لی۔ ازدواجی زندگی کے آغاز سے ذاتی غور و فکر اور عوامی فلاح و اصلاح کے کاموں میں حضور کی دلچسپی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آن حضورہ اور حضرت خدیجہ کی عمر میں پورے 15 سال کا فرق تھا۔ دونوں کے معاشی مدارج بھی قدرے مختلف تھے، مگر چونکہ سیرت و کردار، عادات و اطوار اور عمومی سرہن سہن میں دونوں بلند ترین مقام حاصل کر چکے تھے، ان میں رومانی اور اخلاقی ہم آہنگی کے پائیدار رشتے موجود تھے۔ اسی لیے مالی منصب اور عمر کی تفاوت ان کے ازدواجی تعلقات پر قطعی کوئی نہ خوشگوار اثر مرتب نہ کر سکی، بلکہ یہ شادی ہر اعتبار سے ایک مثالی رشتہ ثابت ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محمد اور خدیجہ کے گھر میں مسرتوں اور نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت خدیجہ اس خوشگوار شادی کے بعد 25 برس زندہ رہیں۔ ان کی ازدواجی زندگی کا لمحہ مست مسکون، طہارت اور توازن کی نعمتوں سے لبریز رہا۔
ان کے ہاں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، دونوں بیٹے ابتدائی عمر ہی میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ 4 لڑکیوں کے نام یہ ہیں: فاطمہ، سید رقیہ اور ام کلثوم۔ حضور کو اولاد اور بیوی سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت خدیجہ سے حضور کی محبت لازوال تھی۔ خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی وہ انہیں اسی محبت اور احترام سے یاد کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے کافی عرصہ بعد ایک بار آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پاس عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا وہ ایک مثالی بیوی تھی۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب سارا عرب کافر تھا۔ انہوں نے اپنی ساری دولت مجھ یعنی میرے مشن پر نچھاور کر دی۔ آن حضور حضرت خدیجہ کے عزیز و اقارب سے بھی ہمیشہ کم محسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد جب بھی ان کے رشتہ دار یا سہیلیاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ان سے انتہائی احترام اور شفقت سے پیش آتے۔ اس طرح میاں نبی اور اماں خدیجہ کی زندگی کا سفر ختم ہوا۔